فقہ کے آج کے سیشن کے اندر جس رکن کو ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ اسلام کا تیسرا بڑا رکن ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس حوالے سے بہت زیادہ تاکید فرمائی، اور آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر 32 مقامات پر جب نماز کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر ہوا۔ اس لیے زکوٰۃ کو کبھی بھی اگنور کرنا کسی مسلمان کا شعار نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن پاک کے اندر کثیر مقامات پر اس کی تاکید کی گئی ہے۔ کیونکہ ہمارا یہ سیشن فقہ سے متعلق ہے، لہٰذا میں اس کی ضرورت و اہمیت اور فضائل کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر ہم اس کے صرف زکوٰۃ کی فضیلت بیان کرنے لگ جائیں تو پھر تو یہ پورا سیشن اسی میں گزر جائے گا۔ اس لیے ہم اس سیشن کے اندر جو ہے وہ صرف آپ کو زکوٰۃ کے مسائل جو ہے ان سے آگاہ کریں گے، لیکن جسٹ ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ خاص طور پر یاد رکھیں کہ اسلام اس دنیا کے اندر جب آیا ہے تو اس کے اندر ایک علم ہم نے پڑھا ہے، مقاصد شریعت۔ مقاصد شریعت کے اندر اس کا مطلب یہ ہے اس علم کا کہ شریعت کا مقصد کیا ہے، یعنی اس دنیا کے اندر اسلام آیا تو اسلام کیوں آیا، اس کی وجوہات کیا ہے، اگر اسلام نہ آتا تو کیا ہوتا، یا اسلام کو آنے کی ہی کیا ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انبیاء کرام کو مبعوث کیا تو اس کی وجہ کیا تھی۔ تو مقاصد شریعت جو ہے وہ ہمارے علماء کرام نے 5 بیان کیے ہیں۔ 5 مقاصد شریعت میں سے جو سب سے پہلا ہے وہ ہے انسان کا اپنی جان کی حفاظت کرنا، یعنی اس میں حفظ النسل ہے، اس میں حفظ النسب ہے، اسی طرح بہت زیادہ جو ہے وہ ہم اس کی ڈیٹیل کے اندر نہیں جاتے، لیکن اوورآل انسانیت کا تحفظ جو ہے یہ اسلام کا ویژن ہے، اسلام کا مقصد ہے جس کے لیے اسلام آیا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مجال کے اندر ہر جگہ پر اسلام نے انسانیت کے تحفظ کے لیے جو ہے ایک کردار ادا کیا ہے، اور ہر جگہ پر جہاں پہ ظلم ہو رہا تھا تو اس کے مقابل میں اس ظلم کو روکنے کے لیے اسلام کی تعلیمات ہی کھڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہر دور کے اندر یہ ایک مسئلہ رہا ہے کہ غریبوں کی داد رسی کرنا، جہاں پر امیر ہوتے تھے وہاں پر غریب بھی ہوتے تھے، جہاں غنی ہوتا ہے وہاں فقیر بھی ہوتا ہے، یہ تو ازل سے دنیا کا دستور چلا رہا ہے، اور ہر مذہب کے اندر اس کے حوالے سے تعلیمات موجود ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ اسلام نے اس ایشو کو ڈیل کیا ہے کہ کس طرح غریبوں کی مدد کرنی ہے اور کس طرح جو ہے ان کو آپ نے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، ہمیں اس کی نظیر کسی بھی دوسرے لا کے اندر نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب یہ زکوٰۃ کی لاجک بیان کی کہ زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی، فرمایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، زکوٰۃ کو فرض کرنے کے اندر لاجک یہ ہے کہ تاکہ یہ جو دولت ہے چند غنی لوگوں کے ہاتھوں میں بس کے نہ رہ جائے، یعنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے جب یہ نچلے طبقے کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تو اوپر ہی اوپر جو چند خاندان ہوتے ہیں، جو جتنی بھی وہ سرمایہ داری ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، وہ چند ہاتھوں میں محدود ہو کے رہ جاتی ہے، اور جو نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ غربت کی چکی میں پس پس کے مر جاتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، فرمایا کئی لا یکون دولتن، چند ہاتھوں میں نہیں رہنی چاہیے، یہ دولت چند خاندانوں میں محدود ہو کے نہ رہ جائے، جیسے کہ آج کل ہمارے حالات آپ سب کے سامنے ہیں، ہم اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہر کوئی جانتا ہے اس حوالے سے، لیکن اگر اسلام کی تعلیمات پہ عمل کیا ہوتا اور اس لاجک کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان تک، ہر حقدار تک اس کا حق پہنچا ہوتا تو معاشرے کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اسی لیے آج بھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم حقدار تک اس کا حق پہنچائیں، اور جب اپنے مالوں میں سے جو ہمارے بھائی کا حق ہے اس کا حق ہم ادا کریں گے تو پھر یقیناً ایک انتہائی خوبصورت اور ایک آئیڈیل معاشرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہوگا۔ بہرکیف یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئی تو میں نے عرض کر دی۔ آج ہمارا مقصد کیونکہ احکام بیان کرنا ہے تو ہم زکوٰۃ کے جو احکام ہیں اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کی ڈیفینیشن، زکوٰۃ کس چیز کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع یعنی اپنا فائدہ ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد
اللہ کی رضا کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں اس کو دے دیا جائے جو ہاشمی نہ ہو۔ اس کو میں آسان ورڈ میں یہ سمجھاؤں کہ آپ اپنے مال میں سے ایک خاص پورشن جو شریعت نے آپ کے اوپر لازم کیا ہے وہ آپ اپنے مال میں سے نکال کر، اب آپ کا اس مال سے کوئی تعلق نہیں، وہ مال آپ کسی مسلمان فقیر کو دے دیں جو کہ ہاشمی نہ ہو، کیونکہ ہاشمی کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس کو دے دیں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یعنی اپنے مال سے الگ کر کے، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ کیونکہ میرا بزنس ہے لہٰذا میں اس کی زکوٰۃ یہ کرتا ہوں، فلاں بھی میرے ساتھ ہی ہے، ایسے کہہ دینا کہ زبان سے بھئی تم بھی ہمارے ساتھ ہی ہو، اس کو مالک نہ بنانا کسی بھی چیز کا، یا اس کو کہنا کہ یہ میری چیز ہے، یہ میری گاڑی ہے، تم استعمال کرتے رہو، ہے میری، تو اس طرح نہیں زکوٰۃ ادا ہوتی، بلکہ زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھی دینی ہے دوسرے کو اس کا مالک ضرور بنانا ہے، اور ملکیت اس کے اندر شرط ہے۔ بہرحال یہ چیزیں انشاءاللہ آگے جیسے اسے آپ پڑھیں گے تو آپ کی کلیئر ہوتی جائیں گی۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، احکامات جیسے آپ نے پڑھے تھے، نماز کا شروع کرنے سے پہلے ایک چیز فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، سنت ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے اینگل میں حرام ہوتی ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مباح ہے۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے اندر فرض ہے، اور فرض جب بھی آتا ہے تو اس میں نو کمپرومائز۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا، اور یہ اسلام کا تیسرا بڑا رکن ہے۔ پہلا رکن کلمہ شہادت، دوسرا رکن نماز، اور تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 2 ہجری کے اندر فرض ہوئی، اور رمضان المبارک کے جب روزے فرض ہوئے تو اس سے پہلے یہ زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اب یہ اگلا سوال ہے کہ زکوٰۃ کے منکر کا کیا حکم ہے؟ اچھا، اس کے اندر اس کا حکم پڑھنے سے پہلے ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینا، یعنی کسی چیز میں سستی کرنا، ایک ہوتا ہے اس کا انکار کرنا، ان میں فرق ہے۔ جیسے ایک شخص ہے سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، وہ گنہگار ہے، وہ کافر نہیں ہے، لیکن ایک ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے نماز کوئی فرض نہیں ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اس چیز کا جو ہے وہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا فرض ہونا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ جو بھی فرض ہے جو قرآن پاک سے ثابت ہے، تو اگر کوئی اس کا انکار کرے گا اور کہے گا کہ نہیں ایسی کوئی چیز فرض نہیں ہے، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل کی طرف کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی یہ شرائط ہیں، اور جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو اس صورت میں زکوٰۃ کے فرض ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسلام کی تعلیمات ہیں تو یہ مسلمان کے لیے ہی ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ متفرع ہوتا ہے، تو وہ مسئلہ ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے جاتے ہیں تاکہ وہ چیز بھی کلیئر ہو جائے کہ ایک شخص ہے وہ اسلام میں آیا، لیکن اسلام کے اندر داخل ہونے سے پہلے بھی اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اگر وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق دیکھا جاتا تو اس پر زکوٰۃ فرض تھی، تو کیا حالت کفر کے اندر جب وہ تھا تو کیا اس کی زکوٰۃ بھی اب وہ دے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، کیونکہ جب وہ مسلمان ہی نہیں تھا تو پہلی شرط نہیں پائی جا رہی تھی، اور جب شرط نہیں پائی جا رہی تھی تو گویا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی۔ دوسرا اس میں ہے عاقل ہونا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ عاقل شخص پر فرض ہے۔ اگر کوئی مجنو ہے، پاگل ہے، تو اگرچہ وہ اس کے کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تیسرا ہے بالغ ہونا۔ نابالغ بچوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ جو بالغ لوگ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے نصاب شرعی کا مالک ہونا۔ شرعی جو نصاب ہے جب وہ اس کا مالک ہوگا تب اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگلا ہے حولان حول، یعنی نصاب شرعی پر پورے ایک قمری سال کا گزر جانا۔ قمری سال یعنی چاند کے اعتبار سے جو سال ہوتا ہے، تو اسلام کی جملہ تعلیمات میں جو چاند کے اعتبار سے سال گزرتا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جیسے رمضان کا ہم چاند دیکھتے ہیں عید الفطر کے لیے، اور جتنے بھی تعلیمات ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کا جب ہم دیکھیں گے تو اس میں شمسی سال کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ قمری سال کا اعتبار ہوگا۔ اب اس میں چوتھے نمبر پہ ہم نے پڑھا ہے نصاب شرعی کا مالک ہونا۔ نصاب شرعی کس کو کہتے ہیں اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلائیڈ کے اندر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نصاب شرعی کیا چیز ہوتی ہے، اس سے مراد وہ کم از کم مالیت ہے، منیمم وہ مال ہے
کہ جس کے مالک ہونے سے مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کم سے کم مالیت ہے، کتنی ہے؟ نصاب شرعی سے مراد سونا، چاندی، مال تجارت، یعنی جو تجارت کے لیے آپ کے پاس مال ہے، یا روپیہ پیسہ۔ روپے پیسے مراد یہ ہے کہ جو بھی رائج کرنسی ہے، یعنی کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر روپیہ یہ رائج کرنسی ہے، تو ہر علاقے میں، ہر ملک کے اندر جو ان کی اپنی رائج کرنسی ہوگی وہ اس کے مطابق دیکھیں گے۔ تو اس کی اتنی مالیت جو 7.5 تولے سونا یعنی 7.5 تولے سونا کی مقدار تقریباً بنتی ہے 87.48 گرام سونا، یا 52.5 تولے چاندی، اور اس کی مقدار بنتی ہے تقریباً 612.36 گرام چاندی۔ اس کی مالیت کے برابر ہو اور یہ مالیت اس کی ضرورت سے اضافی ہو، تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ اس میں 2 چیزیں ہیں جو نصاب مقرر کیا گیا شریعت کے اندر، ایک ہے سونا، ایک ہے چاندی۔ سونے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو آپ کی ضروریات ہیں گھر کی، اور ضروریات کیا ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے، لیکن اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو چیزیں آپ جن کے بغیر گزارا نہ ہو، جیسے آپ کے کھانے کی چیزیں ہیں، آپ کے پہننے کے کپڑے ہیں، آپ کی رہائش کی جگہ ہے، آپ کی سواری ہے، تو یہ ساری چیزیں ضرورت کے اندر آتی ہیں۔ اب ضرورت کے علاوہ آپ کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار قیمت موجود ہو، اور یہ جو 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہے، اس کو نصاب مقرر کیا گیا۔ نصاب ہوتا ہے کہ ایک معیار آپ اس کو کہہ لیں، کہ ایک لیول مقرر کیا گیا ہے، اتنا جس کے پاس اضافی مال ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس پر پورا سال گزر جائے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ دینا جو ہے وہ فرض ہوگا، لیکن اس کا معیار یہ ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی۔ اب اس کے اندر ایک چیز ہم نے بیان کی ہے کہ یہ مال جو ہے وہ اس کی ضروریات سے زیادہ ہو۔ ضروریات میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں وہ آپ دیکھیں اس سلائیڈ کے اندر، کہ حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے بغیر جو ہے وہ اوقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری وغیرہ، ٹھیک ہے، مطلب جس چیز کی عموماً ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو حاجت اصلیہ کہتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہم استعمال کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، مطلب گھر ہے، سواری ہے، یہ ساری چیزیں ضروریات اصلیہ کے اندر داخل ہے۔ اب اس کے اندر اگلی چیز یہ آتی ہے کہ اگر دوران سال نصاب میں کمی ہو جائے، یعنی نصاب کتنا ہے 52.5 تولے چاندی، اگر اس کو میں مزید آسان کروں کہ تقریباً آج کل 52.5 تولے چاندی پاکستان کے اندر تقریباً 60,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے تقریباً، تو اگر 60,000 کسی کے پاس جب شروع میں اس کے پاس آیا، مثال کے طور پر یکم رمضان کو اس کے پاس 60,000 اضافی، یا ان تمام چیزوں کو ملا کر، سونا چاندی کو ملا کر اور روپے پیسے ملا کر 60,000 اضافی اس کے پاس موجود تھا۔ اب سال کے دوران میں یعنی شوال میں یہ ہوا کہ وہ 60,000 سے 40,000 پہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور اب دوبارہ جب یکم رمضان آئے گا تو اس کے پاس دوبارہ 60,000 یا اس سے زیادہ ہے، تو اب یہ جو درمیان میں کمی واقع ہوئی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اس پر جتنا وہ سال پورا ہونے پر جو اس کے پاس مال ہے اس کا 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دینا اس پر لازم ہوگا۔ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت میں سال کے شروع اور آخر کا اعتبار کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر نصاب شروع میں مکمل ہے اور سال مکمل ہونے پر نصاب زکوٰۃ پورا ہے، اور تو دوران سال ہونے والی کمی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس چیز کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور موجودہ مال کی جو بھی یعنی اس وقت سال پورا ہونے پر مال موجود ہوگا اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ لیکن اگر دوران سال مال بالکل ختم ہو جائے، یعنی بالکل باقی ہی نہ رہے، مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا 60,000 ہے تو 1 روپیہ بھی باقی نہ رہے، بالکل ختم ہو جائے، تو پھر وہ جو ہم سال شمار کر رہے تھے وہ ختم ہو جائے گا، اور اب جب دوبارہ اس کے پاس مال آئے گا اور وہ نصاب کا مالک ہوگا تو پھر دوبارہ سے اس کا جو ہے وہ سال کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا، لیکن جو پرانا ہم کاؤنٹ کر رہے تھے وہ ختم ہو جائے گا۔
اس کے بعد ہیں جی یہ اموال زکوٰۃ کہ کون کون سے مال ہیں کہ جن کو اس کے اندر ہم شمار کریں گے. ٹھیک ہے, اموال زکوٰۃ کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں جن کو ایک جنس میں شمار کیا جاتا ہے, کہ جس کے اندر سونا ہے, چاندی ہے, اور اس طرح رائج کرنسی ہے. جو بھی آپ کے ملک کے اندر کرنسی یوز ہوتی ہے تو وہ کرنسی جو ہے وہ آپ اس کے اندر کاؤنٹ کریں گے. اور اس کے اندر ایک چیز ہے مال تجارت, تجارت کے لیے, بزنس کے لیے جو بھی آپ کا مال ہے وہ بھی اس کے اندر شمار ہوگا. اور مال تجارت سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آپ نے آگے بیچنے کے لیے جو ہے وہ آپ نے رکھی ہوئی ہے. اگر بیچنے میں وہ مددگار ہے تو پھر وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی, لیکن اگر وہی چیز بیچنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو پھر وہ مال تجارت کے اندر شمار ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں, یا آپ اس کو بلکہ 4 سمجھ لیں, ایک سونا, دوسرا چاندی, دوسرا آپ کے پاس جو بھی رائج کرنسی ہے, اور اس کے بعد جو آپ کے پاس تجارت کے لیے جو مال ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کر اگر آپ کے پاس وہ نصاب کی مقدار تک پہنچ جاتا ہے. نصاب کتنا تھا؟ 52.5 تولے چاندی. ٹھیک ہے, 52.5 تولے چاندی اس دور میں ہم اس لیے کہتے ہیں, اس دور کے جو علماء ہیں انہوں نے اس پر اس لیے فتویٰ دیا ہے کہ کیونکہ 52.5 تولے چاندی کو مقرر کرنے میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے. وہ اس طرح کہ اگر ہم 7.5 تولے سونے کو مقرر کرتے ہیں تو 7.5 تولے سونا تو تقریباً پاکستانی قیمت کے مطابق آلموسٹ 7.5 لاکھ تک جا کے بنتا ہے. اب کسی کے پاس اتنا 7.5 لاکھ تک اضافی مال موجود ہوگا تبھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. تو اس طرح تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سے بچ جائیں گے. جبکہ اگر ہم 52.5 تولے چاندی کو مقرر کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ تقریباً 60 سے 70 ہزار تک یہ اس میں بن جاتا ہے نصاب. تو اس طرح بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے اور غریبوں کا فائدہ ہوگا. اور اس میں رول یہ ہے کہ جب اس میں تفاوت آ جائے, فرق آ جائے, تو ہم نے غریبوں کے فائدے کو دیکھنا ہے, نہ کہ امیروں کے فائدے کو دیکھنا ہے. اس لیے اس دور کے اندر چاندی کا جو نصاب ہے اس کو اس دور کے جو مفتیان ہیں انہوں نے مقرر کیا ہے. اب ان تمام چیزوں کو ہم جمع کریں گے اور اس کی جو اضافی یعنی کہ ان تمام کی مالیت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. زکوٰۃ کے اندر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, اگرچہ ہم اس کو اگلے لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے, لیکن جسٹ اشارتاً آپ کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کیونکہ جب ہم نے اموال زکوٰۃ کو ڈسکس کیا تو اموال زکوٰۃ کے اندر یہ بھی شامل ہے, لیکن کیونکہ اس کا حکم الگ ہے تو اس لیے میں نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا الگ رکھا. وہ یہ ہے کہ جو سائمہ جانور ہوتے ہیں, سائمہ جانور ان جانوروں کو کہتے ہیں جو سال کا اکثر حصہ چرتے رہتے ہیں, تو ان کو عربی کے اندر سائمہ کہتے ہیں. تو ان جو چرائی پر چھوڑے ہوئے جانور ہیں نا, ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. یعنی اس میں اونٹ ہے, اس میں بکری ہے, اس میں گائے ہے, اور گائے کے حکم میں بھینس بھی ہے. ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے, لیکن اس کا حکم اس کے حکم سے بالکل الگ ہے, اس لیے ہم اس کو الگ کریں گے. لیکن اشارتاً اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ کیونکہ میں نے جب مال زکوٰۃ کو لکھا تو اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہوتی تھی, تو اشارتاً جو ہے وہ اس کو بھی ساتھ میں لکھ دیا. اب اس کے بعد ایک بہت بڑی کنفیوژن ہمارے عرف کے اندر اکثر لوگوں کے ہاں مطلب یہ کہ ان کے ذہن میں آتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ہے اور زیورات کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ زیورات ہم پہنتے ہیں لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو وہ اکثر بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ پہن لیا کریں تاکہ کہیں اس پہ زکوٰۃ نہ فرض ہو جائے. تو یہ بالکل مسکنسیپشن ہے, ایسا کوئی حکم نہیں. سونا چاندی جس شیپ میں بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو, ہر حال میں سونے اور چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے. مثال کے طور پر پرانے زمانے میں سونے اور چاندی کے برتن بھی ہوتے تھے, اس طرح کے اور بھی بہت زیادہ استعمالات میں مطلب لوگ کرتے تھے, اس کے استعمالات اور بھی ہوتے تھے. اس طرح زیورات میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو سونا چاندی سکے کی حالت میں ہے, برتن کی حالت میں ہے, زیور کی حالت میں ہے, جس حالت میں بھی ہے سونے اور چاندی کسی بھی حالت میں زکوٰۃ سے مستثنا نہیں ہے. ہر حال میں سونے اور چاندی پر زکوٰۃ لازم ہے, چاہے اس کے زیورات آپ پہنے یا نہ پہنے. ٹھیک ہے, بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس نے سونے کا ایک بھاری سا کنگن پہنا ہوا تھا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ قیامت کے دن تمہیں آگ کا کنگن پہنایا جائے؟ تو اسی وقت انہوں نے جو اس کو اتار کر دے دیا بطور صدقہ بطور زکوٰۃ. تو مفہوم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو پہننے جو زیورات ہم پہنتے ہیں
یا جو استعمال ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہ ہوتی تو پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیوں فرماتے؟ لہٰذا یہ بھی عوام کے اندر بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ یہ جملے ہم ان سے سنتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس تصور کو جو ہے وہ بھی درست کیا جائے کہ سونا اور چاندی کسی بھی حالت میں ہو، کیسی بھی سچویشن میں ہو، ہر حال میں وہ زکوٰۃ کے اندر شامل ہوگا، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی بھی روپیہ ہے یا پیسہ ہے یا کوئی بھی کرنسی کا نوٹ ہے۔ سونا اور چاندی جو ہے وہ ان بورن اس کو کرنسی شمار کیا گیا ہے، خلقی طور پر جس کو کہتے ہیں نا وہ کرنسی ہی ہے۔ یہ تو اب ہمارے عرف کے اندر اس کو پہننے کے لیے استعمال کر دیا گیا ہے، ورنہ اصل میں جو ٹریڈ ہوتا تھا آل اوور دا ورلڈ وہ سونے اور چاندی سے ہوتا تھا۔ سونا اور چاندی تو اس کا مقصد ہی اس کرنسی کے لیے جو ہے وہ اس کو بنایا گیا ہے، اس کا اصل مقصد خلقی طور پر ان بورن تو یہ تھا۔ یہ تو بعد میں جو ہے وہ انہوں نے اس کو عورتوں کے گلوں میں لٹکا دیا، یہ تو بعد میں ہوا، اصل میں جو اس کا مقصد ہے وہ کرنسی کے طور پر استعمال ہونا ہے۔ تو اس لیے اس کنسیپٹ کو دور کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے مال تجارت کی، ہم نے بات کی کہ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ اب تجارت سے مراد کون سا مال ہے؟ تجارت سے مراد وہ مال ہے کہ جس کو ہم بیچنے کی نیت سے ہم نے خریدا ہو۔ اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میری لیٹ سپوز کہ ایک دکان ہے کپڑے کی۔ اب جو میں نے کپڑا لیا ہوا ہے وہ میں نے کس لیے لیا ہے؟ بیچنے کے لیے لیا ہے، لیکن میں نے ایک گاڑی بھی لیا ہے، اس گاڑی کے اندر میں کپڑا ڈالتا ہوں اور اس کو بیچتا ہوں، لیکن گاڑی کو میں نے بیچنے کے لیے نہیں لیا بلکہ اس لیے لیا ہے کہ میرے بزنس میں وہ میری مددگار ہو۔ اب اس گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو کپڑا میں نے بیچنے کے لیے لیا اس پر زکوٰۃ ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا اس چیز کی کہ بزنس کے اندر جو چیز معاون ہوگی، یعنی جو آپ کی مشینری ہے، جو بھی چیز آپ کے لیے مددگار ہے، لیکن آپ نے اس کو بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہوا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو چیز آپ نے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، کپڑا ہے یا جو بھی چیز ہے، خام مال بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لہٰذا مال تجارت کے اندر خاص طور پر بزنس مین جو لوگ ہیں ان کو اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بتاتے ہیں آج بھی تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پہلی دفعہ سنا ہے، کروڑوں کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں، کروڑوں کی مطلب وہ مال ہوتا ہے جو انہوں نے آگے بیچنا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، اور ساری زندگی نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف اس مال پہ ہے جو ہمارے پاس روپے پیسہ یا سونا چاندی بھی، وہ بھی بعض لوگوں کے ہاں اس کا تصور ہے۔ ورنہ یہ جو تجارت کے لیے یہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں جن کی بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں، تو جتنا بھی مال انہوں نے لوگوں کو بیچنے کے رکھا ہے اس کی ساری مالیت پر زکوٰۃ ہے۔ اور دوسری بات یہ مزے کی کہ جو اس مالیت پر زکوٰۃ ہے کہ جو مارکیٹ کی رائج کرنسی ہے۔ مثال کے طور پر اب کپڑا انہوں نے فیصل آباد سے لیا تھا تو ان کو 100 روپے کا ملا تھا، وہی کپڑا جس مارکیٹ میں وہ بیچ رہے ہیں وہاں پر 200 کا بک رہا ہے، تو اب 200 پہ زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی قیمت خرید جو ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہوگی۔ لہٰذا جو تجار ہیں ان کو اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر جو تاجر ہیں وہ ایسے مسئلوں سے بالکل جو ہے وہ غافل ہوتے ہیں، جبکہ تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سارے مسئلے سیکھے، ان پر فرض ہے وہ تجارت بعد میں کریں، پہلے تجارت سے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہیں وہ ان پر جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی اگلا اس کے حوالے سے کہ کرائے کے مکان یا دکان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ فلیٹس لیتے ہیں مثال کے طور پر، یا ایک شخص نے زمین لی ہے تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا۔ اب جو بھی انسان جو زمین لے رہا ہے تو سب سے پہلے ایک منٹ اس سلائیڈ کو اگر ہم نظر انداز کر کے ویسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص زمین لیتا ہے تو وہ 3 مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ پہلا مقصد یہ کہ وہ زمین اس لیے لے رہا ہے کہ وہ وہاں پر اپنا ذاتی استعمال کا گھر بنائے گا، ٹھیک ہے، اس پر بالکل زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا ایک شخص ہے وہ زمین اس لیے لے رہا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر ایک مکان بنائے گا یا دکان بنائے گا اور اس کو وہ رینٹ آؤٹ کرے گا، سمجھ آ گئی، اس کی بھی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو اس کا رینٹ آئے گا وہ دوسرے اس کے جو نصاب ہے اس کے ساتھ ملا کر اس کی زکوٰۃ دیں گے، سمجھ آ گئی اس کی۔ ایک انسان ہے اس نے پلاٹ اس لیے لیا ہے تاکہ میں اس کو انویسٹ کروں گا اور اس میں سے پیسہ کماؤں گا، اب اس کی جتنی بھی مالیت ہے چاہے 1 کروڑ بھی ہے اس سب کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے جو ہے وہ 3 کیٹیگری۔ اب آپ اس کے حوالے سے پڑھ لیں
کہ کرائے کی دکان یا مکان کی مالیت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ کرائے کا جس پر ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ دکان اور مکان کا جو کرایہ ماہانہ حاصل ہوتا ہے اس کی جتنی رقم زکوٰۃ کا سال مکمل ہونے پر محفوظ ہو، بقیہ نصاب کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت کرائے کے مد میں حاصل ہونے والی اس رقم کو بھی شامل کر کے زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا. یعنی کرائے کے حوالے سے آپ کو سمجھ آ گیا تھا نا، تو یہ اسی کی وضاحت ہے. یعنی جو چیز آپ نے ایک دکان لی ہے کہ آپ اس کو کرائے پر چڑھائیں، یا ایک مکان ہے کرائے پر چڑھائیں، تو اس کا الگ آپ کو حساب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کو الگ حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہوتا ہے یکم رمضان کو. اب یکم رمضان کو جتنا بھی ایکسٹرا مال آپ کے پاس ہے آپ اس کو اس میں ایڈ کر لیں گے، اور اس میں یہ کرائے کے پیسے بھی ظاہر ہے شامل ہوں گے. تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ یہ بھی کنکلوڈ ہو جائے گا، اور کرائے کے مکان یا دکان کا الگ سے حساب کرنے کی اس کی آپ کو ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. اس کے اندر ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ قرض، کہ اگر ایک شخص نصاب کا مالک ہے لیکن اس کے اوپر قرض لازم ہے، اس نے قرض دے دیں. اور اکثر ہمارے ہاں جو اس دور میں تجارت ہوتی ہے اس کے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ مال پہلے لے لیتے ہیں اور انہوں نے اس کی جو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ بعد میں کرنی ہوتی ہے، یا انہوں نے قرض لے کر جو ہے وہ مال ڈالا ہوتا ہے. تو قرض جتنا بھی ہے وہ اس میں سے مائنس کریں گے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس اس کا جب ہم نصاب بناتے ہیں تو 1 کروڑ بنتا ہے، لیکن اس نے 50 لاکھ قرض دینا ہے، تو سمپل ہم -50 لاکھ کریں گے اور جو باقی 50 لاکھ ہوگا اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اس چیز کو مائنس کر دیں گے تو یہ آسان ہو جائے گا. زکوٰۃ کتنی دی جائے گی؟ قرض کی پھر 2 جہتیں ہو سکتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کا کسی نے قرض دینا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ایسا ہے کہ آپ کو کبھی امکان ہے کہ وہ آپ کو قرض ملے گا تو آپ اس کو بیچ میں ایڈ کر دیں گے. مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم نے ایک مثال ڈسکس کی کہ شخص کا نصاب ہم نے بنایا تو وہ 1 کروڑ بنا، لیکن اس نے 50 لاکھ دینا ہے، تو وہ 50 لاکھ پہلے ہم مائنس کر لیں گے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے 20 لاکھ کسی اور سے لینا بھی ہو، تو وہ 20 لاکھ ہم بیچ میں شامل کر لیں گے اور پھر جو نصاب بنے گا اس کی ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے. لیکن اس میں ایک چیز اس کی وضاحت ضروری ہے کہ جہاں سے اس نے مال لینا ہو اس کا کبھی امکان ہو کہ مال ملے گا، آگے سے کوئی کھاؤ نہ ہو. اگر تو ایسے لوگ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں ملتا یا نہیں ملتا، ایسے بھی بہت زیادہ سچویشنز ہوتی ہیں، تو اس صورت کے اندر جب تک وہ آپ کا قبضہ یعنی آپ کے قبضے میں مال آ نہیں جاتا تب تک آپ پر زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی امکان ہے تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ اس کی بیشتر ادائیگی بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر یہ آخری مسئلہ اس حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کتنی دی جائے گی. تو اس کا جو آسان ترین جواب ہے، آپ سنتے رہتے ہیں 2.5%، لیکن اگر میں اس کو اور زیادہ آسان کر دوں کہ مثال کے طور پر آپ نے جو بھی نصاب بنایا ہے، آپ کے پاس جو بھی آپ نے مطلب ٹوٹل کیا ہے اور وہ بنا ہے 1 لاکھ، جو بھی بنا ہے آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، ڈیوائڈ کریں 40 پر، جو جواب آ جائے وہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. ڈیوائڈ 40 کریں گے تو اس کا مطلب ہی 2.5% ہے. یعنی آپ نے بنایا ہے 2 لاکھ بنائے تقسیم 40، 1 کروڑ بنائے تقسیم 40، جو بھی کرے تقسیم 40 کرے، جو جواب آ جائے وہ آپ زکوٰۃ ادا کر دیں، اس کی ادائیگی آپ کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے. تو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے آج کے لیکچر میں مسائل تھے، اور انشاءاللہ ابھی زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے 1-2 لیکچرز اور بھی ہوں گے، کیونکہ یہ تھوڑا وسیع ٹاپک ہے نماز کی طرح، تو اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے. لیکن اس کے اندر گزارش یہی ہے کہ آپ سب اس کو تھوڑے سے جب بیٹھیں تو تھوڑی اس کو کنسنٹریشن دیں، تاکہ جب آپ اس کو توجہ کے ساتھ ایک دفعہ سن لیں گے اور پھر اپنے معاملات میں ان رولز کے مطابق غور کریں گے تو پھر یقیناً یہ تمام قوانین آپ کو ازبر ہو جائیں گے. اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں.